بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، دعوت کی محنت کا مسلک یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ ایک تحریک ہے، تحریک سنت، تحریک تحفظ شریعت، اور اس کا جو مسلک ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین ہی کا مسلک ہے، مشرب ہے، مذہب ہے۔ تبلیغی جماعت کا کوئی الگ عقیدہ نہیں۔ عقیدہ اس کا وہی عقیدہ ہے جو دارالعلوم والوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، چاہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو یا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کارگزاری دارالعلوم کو باقاعدہ 6 ماہی، 6 ماہی، سالانہ، جیسی جیسی مشغولیت بڑھی ویسی ویسی مدت بڑھتی چلی گئی، لیکن سالانہ ایک مرتبہ پوری دعوت و تبلیغ کی کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 6 ماہی کا نظام تھا، باقاعدہ دارالعلوم آتے، سہارنپور جاتے، رائے پور میں قیام کرتے، رائے پور، اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا 6 ماہی نظام۔ پھر مشغولیت بڑھی تو مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظام بنا سالانہ۔ اچھا، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکرام الحسن صاحب کے فرزند ہیں، اور اکرام الحسن صاحب یہ رضی الحسن صاحب کے فرزند ہیں۔ رضی الحسن صاحب الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوی ہیں۔ کون ہیں؟ ارے بھائی، الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کون ہیں؟ بہنوی ہیں۔ گویا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی حمیرہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑ پوترے بھئی کہ پوترا نہیں بلکہ پوترا، پڑ پوترا نہیں، پوترا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، یعنی ان کے شوہر کا نام رضی الحسن، ان کے بیٹے کا نام اکرام الحسن، پھر ان کے بیٹے کا نام انعام الحسن۔ گویا ان کی دادی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کون ہوئے؟ بھائی بہن، ٹھیک ہے بھائی۔ اور ادھر حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کون؟ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ گویا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تائرے چچیرے بھائی۔ تائرے، یہ رشتے کو ذرا سمجھنا ضروری ہے علماء کے لیے خاص طور پر۔ تائرے اور چچیرے بھائی،
اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیگمات کے تو پہلے ایک بیگم کا انتقال ہو گیا، وہ بیگم سے 5 بیٹیاں، بھائی پہلی بیگم سے کتنی بیٹیاں؟ 5۔ ان 5 بیٹیوں میں پہلی بیٹی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، دوسری بیٹی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی اہلیہ، تیسری بیٹی ایک بزرگ کی اہلیہ تھی، وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہلیہ محترمہ ہارون صاحب کے والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہونے کے بعد تیسری بیٹی جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے تیسری بیٹی سے بھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا نکاح کرا دیا، گویا یوسف رحمۃ اللہ ذوالنورین ہوئے۔ ابھی پہلی بیٹی ان سے مولانا ہارون صاحب، ان سے مولانا سعد صاحب، ٹھیک ہے، دوسری بیٹی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیسری بیٹی جن کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد پھر وہ کس کی زوجیت میں آئے گی؟ یوسف رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ۔ تو اصل جو ان کی دادی تھیں وہ اصل دادی نہیں، مہندری دادی، یہ جو دادی وہ اصل دادی نہیں تھی، مہندری دادی تھی۔ خیر بہرحال تو اس اعتبار سے اچھا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیگم تھیں، ان کا انتقال ہونے کے بعد حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرا نکاح کیے۔ کیا کیے؟ وہ دوسرا نکاح جن سے کیے وہ کون تھیں؟ وہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بہن، حضرت مولانا گویا داماد کی بہن کیا ہوئی؟ ارے بھائی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہوئی؟ بہن، جو جن سے 3 بچے پیدا ہوئے، مولانا طلحہ صاحب، زوجہ مولانا عاقل صاحب، زوجہ مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ گویا من وجہین یہ داماد بھی ہیں، من وجہین یہ سالے بھی ہیں، تو 2 طرح سے رشتہ ہوا کن سے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ایک نقشہ آپ سمجھ جائیں۔ مولانا سعد صاحب کے جیسے یہ دادا لگتے ہیں، تو مولانا سعد صاحب کے اس طرف یہ نانا بھی لگتے ہیں، یعنی حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر بہرحال یہ جو نقشہ جو میں آپ کو سامنے بتایا، اب جس وقت دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے اہلیہ کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا دوسرا نکاح ہوا، جو آ کر ان کی خالہ لگتی تھیں، اور پھر مولانا ہارون صاحب کا انتقال ہوا جبکہ یہ بچے تھے، تو ان کے ذہن سازی یہ ہوئی کہ یہ احباب، یعنی حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دادا کی محنت پر قابض ہو گئے، یہ دماغ میں بٹھایا گیا۔ کیا ہو گئے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی گویا اوپر خالہ، نیچے بھی خالہ، اوپر ماں تھی سو، دوسری خالہ انعام الحسن صاحب کی اہلیہ، تیسری خالہ اپنی دوسری دادی، یہاں سے وہ بھائی من شر حاسد اذا حسد ہے کچھ، اور ذہن سازی کچھ بنایا گیا۔ یوں تصور بٹھایا گیا کہ تمہارے دادا کے یہ تمام محنتوں پر اس وقت جو راج کر رہے ہیں وہ کون؟ آپ کے خلیج جان۔ کون خلیج جان؟ اب خلے راج کر رہے ہیں بولے تو کچھ نہ کچھ تو بھائی بچے تو بچے ہوتے ہیں، النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر،
یہ تصور کے ساتھ جناب والا کا پروان چڑھا کہ وہ ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔ اب ان کے گھر میں یہ چیز آئی۔ حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان ان پر یہ ہوا، دادا کے انتقال کے باوجود، انتقال کے بعد ذمہ دار بنے، باپ کے انتقال کے باوجود جو پیار ایک بیٹے کو دینا چاہیے وہ مکمل پیار حضرت نے ان کو دیا، کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی۔ ظاہری اعتبار سے آپ خود تصور کیجئے، ان کے گھر میں کون بھی مرد نہیں، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ ہیں اور ان کی بہو ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان کا یتیم بیٹا ہے، کون؟ یتیم بیٹا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں، پوری کفالت کون کر رہے تھے؟ یہ تو ظاہری اعتبار سے بات سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب کفالت جب کر رہے تھے، دیکھ بات تجھے کیسی چیز دیکھو، بھیج کو ہی دیکھ۔ اب لازمی طور پر اس طرح کی باتیں بار بار عورتوں تو کم عقل تو ہیں ہی، ناقصات العقل والدین، انہیں کس کی بیوی رہی تو بھی کیا ہوا، ناقصات العقل تو ہے کہ نہیں، وہ جس کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مطلقاً ایک بات ارشاد فرما دیا ہن ناقصات العقل، تو لا محالہ وہ تو ناقصات العقل تو ہے ہی۔ ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی، دیکھو 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 دیکھو، تو یہ دل کے اندر ایک عجیب سا کیا، یعنی ہمارے ان کا نانا نا، کون؟ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، نانا نے، کس نے؟ نانا نے ہمارے دادا کی عمارت کو کہاں دے دیا؟ ارے بھائی اپنے داماد کو دے دیا، یعنی اپنے خالے کو دے دیا۔ بڑے داماد کی عمارت کو کسے دے دیے؟ خالے کو دے دیا۔ اب ان کے دماغ میں وہ عمارت میرے قبضے میں آنا، یہ ہے اصل ٹرائنگل۔ جو عمارت وہاں سے یہاں منتقل ہو گئی ہے، وہ عمارت پر میں قابض ہونا، دیر ہو کوئی بات نہیں، فری پلاننگ کرتے رہو، کرتے کرتے کرتے، خیر حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ذمہ دار تھے، مختصر 2-2.5 سال کے عرصے میں حضرت کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا زبیر صاحب آئے۔ زبیر صاحب بالکل خاموش طبیعت کے انسان، پہاڑ جیسی ان کو تکلیف ہو۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کا نظام برقرار رکھنے کے لیے 2 باوزن شخصیتوں کو پیدا کر دیا، ایک شمال میں اور ایک جنوب میں، لطیفے کا لطیفہ بھی، حقیقت کی حقیقت بھی۔ شمال میں وزن کو برقرار، قاری محمد ظہیر صاحب رحمۃ اللہ مذاق کرتے تھے، سو کون ہے؟ قاری محمد ظہیر صاحب رحمۃ اللہ مذاق کرتے تھے، کہتے شمال میں مولوی زبیر کو بٹھا دیا اور جنوب میں مولوی قاسم کو بٹھا دیا تاکہ ہندوستان کا ترازو برقرار رہے۔ چنانچہ اللہ کا نظام دونوں بزرگوں کے انتقال کے بعد فتنہ اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ خیر بہرحال قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ جو عمارت وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آ گئی، آنے کے بعد حضرت مولانا زبیر صاحب حالانکہ استاذ ہونے کے باوجود نظر یہ تھی یہ ہمارے عمارت کی وراثت پر قابض ہیں، انہوں رکاوٹ، انہوں کب جاتی، جیسے کہ نانا تو چلے گئے، ان کے جگہ پر ابراہیم دولہ صاحب کو بنایا۔ ابراہیم دولہ صاحب سادے سیدھے آدمی، دل کے اندر ذرا برابر بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی تمنا نہیں، انہوں بول ڈالے 2 صاحبزادے کیا بولتے ہیں کہ وہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جس حجرے میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، اس جگہ کو سب سے پہلے اپنے قبضے میں لائے، اس جگہ کو سب سے پہلے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے وہ سیٹ اپنی سیٹ بنائی،
اپنا بیٹھک بنایا تو وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے تھے، بالآخر مشورہ وہاں منتقل کرنے کی رائے دینے پر مشورہ وہاں منتقل کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ مشورہ وہاں پر منتقل کیا گیا۔ جب مشورہ منتقل ہوا تو اب میں آ رہا ہوں، یہ کرسی میری، میرے گھر میں یہ کرسی میری، تو میں کہاں بیٹھوں گا؟ اسی کرسی پہ بیٹھوں گا۔ اس کرسی پر آپ بیٹھ گئے تو میں پوچھوں گا بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیں، بٹھا دیں گے نہیں بٹھا دیں گے؟ اور کوئی بھی تھوڑا سا حص والا ہو وہ یہ کرسی پر بیٹھے گا؟ جب وہ بیٹھک ان کی بنی ہوئی ہے، وہ بیٹھک پر تو کوئی بیٹھے گا نہیں، تو اطراف میں آ کر جو بھی باہر سے آ رہے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ بیٹھک تصوری اعتبار سے امیر کی بیٹھک بن گئی۔ کیا بن گئی؟ عربی تصور میں کیا بن گئی؟ امیر کی بیٹھک۔ تو یہ چاہتے تھے بھی وہی، ایک نہ ایک دن اس بیٹھک پر میں آؤں اور میری چلے۔ تو جب وہ بیٹھک ان کی بن گئی، باری باری امیر بننا طے ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب، ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب، ایک مرتبہ مولانا سعد صاحب، لیکن اس بیٹھک کا نقشہ ایسا تھا، مولانا ابراہیم صاحب یہاں بیٹھتے تھے، مولانا زبیر صاحب یہاں بیٹھتے تھے، مولانا سعد صاحب یہاں بیٹھتے تھے۔ ان سے جب فیصلہ کرنے کی ان کی باری ہوتی تھی تب بھی انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، فیصلہ کرو گرو نہیں جی، کیا فرماتے ہیں آپ جی؟ تو فرماتے تھے یہ آہستہ، فرماتے تھے یہ زور سے، تو لوگوں کو یہ لگتا تھا فیصلہ انہوں کر رہی، حالانکہ فیصلہ کن تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو رہی بات، ایک نقشہ میں نے آپ کو وہ کرسی پر بیٹھنے کی شکل آپ کو بتا دی۔ خیر یہ سلسلہ چلا۔ اب امیر بننے کے بعد ان کو امیر ماننے میں کیا حرج، یہ ہے اصل مدعا۔ ٹھیک ہے، امیر بن گئے نہیں، امیر ماننے میں کیا حرج؟ امیر تو مان لینا چاہیے تھا۔ بڑوں نے جب دیکھا، ماشاءاللہ امیر صاحب تو امیر صاحب کی جگہ ہیں، امیر صاحب کے ترغیبات، توجہ سے سنیں، امیر صاحب کے ترغیبات، امیر صاحب کا مکالمہ، امیر صاحب کا مفاہمہ، امیر صاحب کی تشریح، امیر صاحب کی توضیح، امیر صاحب کی وضاحتیں، یہ سب مزاج دعوت کے 100% خلاف، اور عام دعوت میں وقت لگائے ہوئے ساتھی علماء اس بات کا بہترین تصور رکھتے ہیں، دعوت کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج کیا؟ بات اعتدال والی کرے، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، چڑھانا گھٹانا نہ ہو، تعریف توہین نہ ہو، بڑھانا اور ذلیل کرنا نہ ہو، اعتدال والی بات ایسی ہو جو عام فہم ہو، اور کسی پر تنقید، کسی پر تذلیل، کسی کی توہین نہ ہو۔ یہ اتنا دعوت کی بات، عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ اتنا دعوت کی بات۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کی باتوں میں تو انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، مودودی صاحب کو گمراہ فرقہ کیوں قرار دیے؟ سب سے پہلی بات نبیوں کی توہین، نمبر 2 صحابہ کی توہین، نمبر 3 تفسیر بالرائے۔ اور آپ کا ارشاد کیا ہے؟ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور یہ ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو جمہور کے بالکل خلاف۔ اور آپ لوگ اس بات کو اگر بیان بغور سماعت کیے ہوں گے تو سمجھے ہوں گے خود کہ ان کے بیانات میں اعتدال بالکل نہیں ہوتا تھا۔ 90 پر 9 میں 99 میں ہم تو دارالعلوم سے ہر سال چلا لگاتے تھے، ہم پڑھنے کے زمانے سے تبلیغ کے ذمہ دار۔ 90 پر 3 سے میرے چلے لگ رہی 100، ہر چھٹی میں چلا، پرانا تبلیغی۔
ہر چھٹی میں چلا دے چلا دے چلا دے چلا دے چلے. آج کل تو خالی ایک چلا لگاؤ چلاتے ہیں نا, ایک ہی چک چلا لگاؤ کیا کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مزاج اس لیے کہ ہمارا خاندانی دعوت میں لگے ہوئے لوگ تھے ہم لوگ. 80% میں جب ہم لوگ میں کم عمر کا تھا تب مستورات کی جماعت بچوں کے ساتھ ہم لوگ لگائے ہیں نظام الدین میں. تب انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ بچوں کے ساتھ جماعت میں آئیں تاکہ عادت پڑے. تو اس وقت میں شرط کیا, ایک گھر کی 2 عورتیں آئیں, 2 مرد آئیں, بچے آئیں. جب ایک جوڑا جماعت میں جائیں یعنی نظام الدین میں قیام کرتے ہوئے ایک جوڑا جماعت میں جائیں, دوسرا جوڑا بچوں کو دیکھے, دوسرا جوڑا جماعت میں جائیں, پہلا جوڑا بچوں کو دیکھے. کہا نظام الدین کے قیام میں اس وقت کیا تھا, 10 دن میں 7 دن نظام الدین میں قیام کرنا, 3 دن باہر جانا, یہ ترتیب تھی. سو پورے ہندوستان سے تشکیل ہوتی تھی نظام الدین میں چلا لگانے کی, اور پورے ہندوستان سے پہنچتے تھے 15 سے 25 لوگ. کسے اب تبلیغ کا عروج سروج سب دیکھ رہی سو, تب کچھ نہیں, تب کی بات میں بول رہا ہوں. بہت لوگ بولتے ان کو کیسا معلوم ہو سب باتاں, یہ سب تم نے کتابوں میں یہ سب باتیں نہیں ملیں گی. اس وقت حضرت نے مزاج بنانے کے لیے, کس کا مزاج, عورتوں کا مزاج, خروج کا مزاج, خود ہماری نانی, میری نانی, میری والدہ, وہاں میری نانی تو 10 دن پہلے پہنچ چکی تھی. میں جا کو کہاں ہے نانی, تلاش کر لے رہا ہوں, نانی دکھ رہی نہیں. بولے ارے نانی تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے. میں جا کو نہیں نا ہماری نانی, کیا قصہ دیکھے تو یہاں تو ساڑی پہننے کی عادت تھی, ہماری نانی ساڑی پہن کو گئے. سو وہاں جاتے ہی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اہلیہ محترمہ فوراً ان کے سائز کے لباس سلا کر, جو لباس مسنون لباس ہے وہ لباس پہنا کر پورے ساڑیاں اٹھا کو صدقہ کر ڈال لے. یہاں بیٹھ کو ہی انہوں میں دیکھ ڈال کو آ جا رہا ہوں, کہاں نانی دکھ رہی, نکال جائے نو بیٹا نانی دے جو. اچھا میں وہاں سے گیا, واپس آنے کے بعد امی دکھ رہی نہیں. کیا ہے قصہ کو, تو وہی سسٹم ہمارے والدہ محترمہ کی بھی, وہ جو کچھ بھی کپڑے تھے وہ سب اٹھا کر بھیج دیے اور مکمل طور پر مسنون لباس میں ملبوس کرا دیے. یہ سسٹم چلتا تھا. اور کسی پر اعتراض نہیں, کیا ایسا آ گئے, کیا ویسا آ گئے. کشمیر سے مستورات کی جماعت آئی, ایک بھی برخانی, وہ حالت میں مستورات کا کام سمجھانے کے لیے دھیرے دھیرے لگائے. تو اس وقت میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد جا کر بیٹھتے تھے. کس کے ساتھ, اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ. اب یہ جو میں نے کہا جو حضرت کے کفالت میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کی سالی صاحبہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیگم, مولانا سعد صاحب کے سوتیلی دادی, نہیں وہاں ان کی مجلس لگتی تھی. یہاں ان کی مجلس سے, وہاں ان کی مجلس میں کیا انہوں بات کر لے کو ہے نا, انہوں کیسے آدمی معلوم کیا بول کو حضرت جی کے بارے میں الٹے سیدھے باتاں سنا کر نعوذ باللہ من ذالک. حضرت جی 40 کے زمانے میں فتنوں کی برسات, کتاب ہے پڑھیے. کیا بھئی, حضرت جی 40 کے زمانے میں فتنوں کی برسات, جناب والا آ کر حضرت جی سے قاتل سے خطاب کرتے تھے, یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں, ان سے کیا جا کر میں مشورہ لوں. اب ایسا دماغ جس کا بنا ہوا ہو اس کے اندر کتنی نفرت بھری ہوگی, جس کے زندگی بھر کے ایک ثبوت, پوری زندگی میں کروڑوں مرتبہ یوسف رحمۃ اللہ کا نام لیے, زندگی میں ایک بار بھی انعام الحسن صاحب کا نام نہیں لیے. تمہیں بہت صاف دل کے نام بھائی, ایک بار بھی اس نے کس کا نام نہیں لیے, ایک بار بھی انعام الحسن صاحب کا نام
اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب پڑھیے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کیا انہوں نے حرکت کی حضرت کے ساتھ، کیا انہوں نے برتاؤ کیا حضرت کے ساتھ. حضرت نے کوئی بات اوف کسی کے سامنے نہیں، روتے رہ گئے 2 گھنٹے صرف اس بچے کی گستاخی پر، اس کے بے رخی پر، اس کی بے ادبی پر، اس کی تلخ کلامی پر، اس کی ترش روئی پر، اس کے حکم عدولی پر، اس کے بے جا الزامات پر روتے بیٹھ گئے. اور قریب جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. جو قریب گئے ان کا کہنا ہے کہ قریب جا کر حضرت سے تو حضرت نے فرمایا بس بھائی مجھے اکیلا چھوڑ دو. وہ ہستی جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسی وفادار بن کر 2 جنے ہمدرس، ہم زلف، ہم دم، ہم غم، ایسے یارانہ تعلق کس کس کے درمیان کہ اگر حضرت ظاہر ہیں یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت باطن، حضرت فکر ہیں تو حضرت ذکر، حضرت دعوت ہیں تو حضرت دعا. جب بھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے لیے بیٹھتے دعا کے لیے مولانا انعام صاحب کو بٹھا کر جاتے، اور ان کے توجہات کوئی بھی خط یوسف رحمۃ اللہ علیہ انعام الحسن صاحب کے انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظروں پر گزارے بغیر پوسٹ کیے ہوں ایسا ایک خط بھی نہیں، کوئی نہیں. ہر چیز کیوں؟ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا ہی تو لگتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب، ان کے ساتھ ہمیشہ صف حضر میں رہتے تھے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی حضرت کے حیات میں تبلیغ میں لگیش نہیں. کس کے حیات میں؟ الیاس رحمۃ اللہ کے حیات میں تبلیغ میں بالکل نہیں لگے. جس وقت مستورات کا اجتماع کے لیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ پردہ باندھ رہے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ اندر سے باہر جا رہے ہیں پردہ ہٹا رہے ہیں، باہر سے اندر آئے پردہ ہٹا رہے ہیں، اندر سے باہر پردہ ہٹا رہے ہیں، باہر سے اندر پردہ ہٹا رہے ہیں. عبید اللہ صاحب کو غصہ آ گیا، پکڑ لیے، کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سب چیزیں ہونے نہیں دوں گا. کیا چیزیں؟ چلے کیوں؟ غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا ارے شرعی ہے یا غیر شرعی ہے وہ تم جانو، تمہاری شریعت جانے، مجھے تو میرے شیخ کا حکم بڑا ہے. میرے شیخ نے کہا ڈالو تو میں ڈال رہا ہوں، تم تمہارا کام کرو. ایسے حرکتیں کر لیتے سو. جس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت کی دعائیں بیٹے کو سمجھاتے تھے ہمیشہ، بیٹا یوسف کام کو کام سمجھ کر کرو گے، کام کام بن کر سامنے آئے گا، کھیل سمجھ کر کرو گے، کام کھیل بن جائے گا. بیٹے کو سمجھانے کا حضرت سمجھا دیا. اور ان کا یہ دھن پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا، دعوت کے اعتبار سے حضرت کی کوئی مشغولیت نہیں رہتی تھی. لیکن جس وقت والد کا انتقال ہوا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، ایسا غم، ایسا علم، ایسا درد منتقل ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر، بالکل حضرت بدل گئے. اور یہ محسوس کر رہے تھے خود حضرت کے خسر شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے داماد کی کیفیت. حضرت شیخ الاسلام دیکھ رہے تھے داماد کی کیفیت. شیخ التفسیر دیکھ رہے تھے داماد کی کیفیت. عاشق الہی صاحب بلند شہری، عاشق الہی صاحب میرٹھی، اکابرین علماء ہند دیکھ رہے تھے کہ ان کی کیفیت کیا. محسوس ہوا کہ اس وقت اگر کوئی حضرت کے درد کو اپنا درد بنا کر چل سکتا ہے تو وہ صرف
ان کے لخت جگر نور نظر، جن کے لیے ڈھیروں دعائیں مولانا الیاس صاحب کی ہیں، یہ سوچ کر مشورے سے منتخب ہوئے کون، اور ان کو لا کر جنازے کی موجودگی میں جب کرسی پہ بٹھایا گیا، جو بات انہوں نے کی ہے اس بات کا اندازہ اکابر نے لگایا، ایسا محسوس ہو رہا ہے مولانا الیاس کی روح یہاں منتقل ہو گئی، وہ درد، وہ فکر، وہ کڑن، اور مکمل شریعت کی روشنی میں حضرت کام کو لے کر چلے۔ اور حضرت کے زمانے میں مستورات کی طرف حضرت محنت گھر میں کرو بولتے تھے، جماعتیں نہیں نکلتی تھی۔ یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں مستورات میں بہت کم، مستورات کا کام پھر دوبارہ شروع ہوا مولانا انعام صاحب کے زمانے میں، وہاں وقف ہو گیا، وہاں تھوڑی دیر وقف، پہلے رجال کی ترتیب بنائیں گے، بعد میں نساء کی ترتیب بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی عمر کی محدود ہونے کا احساس ہو گیا ہو، کوئی لمحہ حضرت اپنی زندگی میں 8 گھنٹے مسلسل تقریر کرتے تھے، روزانہ درس کے ساتھ، تصنیف کے ساتھ، تمام مہمانوں کی ملاقات کے ساتھ، تمام کو تسلی بخش دعوت کے ساتھ حضرت کے جو بیان ہوتا تھا 8 گھنٹے روزانہ۔ اب خیر حضرت تو اللہ کے پیارے ہو گئے، مولانا انعام الحسن صاحب تشریف لائے، حضرت کے حیات میں ان کی یہ حرکت تھی، حضرت اسی حال میں آخری زمانے میں ان کے اس الزامات کو بالائے طاق رکھ کر ان پر یہ احسان یہ فرمایا، چلو بھی سفروں میں ساتھ لے کر چلو، چاہے ہم پر الزام لگائے، کوئی بھی کچھ کرے، سفر میں ساتھ لے کے چلو۔ ان کو غصہ ہے کس بات پر؟ ہمیں لوگ وہیں کے وہیں ہیں، یہ لوگ اسفار پر اسفار کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، ارے بھائی ان کے گھر میں مرد نہیں ہے تو کس کو بلا لے کو جانا سفر میں؟ مولانا زبیر صاحب سفر کرتے تھے، مولانا انعام صاحب سفر کرتے تھے، پورا قافلہ سفر کرتا تھا، خاندانی اعتبار سے ان کی ذہن سازی ہوئی، دیکھو بیٹا امریکہ جا کہیں، دیکھو بیٹا سوئٹزرلینڈ جا کہیں، دیکھو بیٹا نیوزی لینڈ جا کہیں، سب کس کے؟ تمہارے دادا کے پیسے۔ ایسا بولے گا تو دماغ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دادا کے پیسے، تمہارے دادا کی برکت تھی، تمہارا دادا کا، تمہارا دادا کا، تمہارا دادا کا، یہ بول 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 کر ذہن ایسا بنا دیے تھے، اور یہ بھی ایسا بن گئے، تو یہ جب چلے تو یہ تصور کے ساتھ چلے تو یہ کام کا اصل ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں اصل وارث۔ اس لیے انہوں نے اپنی عمارت کے نام ماننے والوں کے جہنمی ہونے کو کہا، جو میری عمارت کو تسلیم نہ کرے وہ جہنم میں جائے۔ اس کی وضاحت تو میں انشاءاللہ عشاء کے بعد کروں گا۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا امیر جو مدارس کی توہین کرتا ہو، اور ایسا امیر جو جمہور کے خلاف بیان کرتا ہو، ایسا امیر جو تمام یہ طرف بھئی یہ بات مت بولو، نہیں میں بولوں گا، اس سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اب بزرگوں نے دیکھا یہ پورا مجمع تیار کرے سو ہمیں چمچہ ہلاتی سو انو، ہاں کیا کہا جاتا ہے پکاتی کو؟ جو کھانا پکاتا ہے اسی کو کھانا نکالنے کے لیے کہو، یہ ضابطہ لکھا ہے فقہا نے، کھانا جو بنائے وہی کھانا نکالے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ کیا ترتیب کے ساتھ کھانا نکالنا چاہیے، ورنہ کیا کریں گے؟ سب مل کر بگاڑ دیں گے، بنے بنایا کھانا سب بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح جو دعوت میں افراد پیدا کیے، افراد بنائے، وہ کون؟ یہ جماعت، قربانی دینے والی جماعت۔ اور یہ کون؟ یہ جناب اب آ کر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا قربانی ہے دعوت میں؟ کیا بھی نہیں، زیرو۔ یہ بنی بنائی کرسی میں تشریف فرما ہیں، بنی بنائی سیٹ سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے طرف سے ایک فرد نہیں آیا، ایک فرد، کوئی
بھی پوری دنیا میں آپ نہیں بتا سکتے. میں مولانا سعد صاحب کی دعوت سے دعوت میں جڑا، بتا سکتے ہیں کیا؟ یہ ایک فرد نہیں بتا سکتے. کیوں؟ زندگی میں کبھی عمومی گشت کرے نہیں، تشکیلی گشت کرے نہیں. زندگی بھر پہلی دعوت جو انہوں نے دی وہ کہاں بیٹھ کر دی؟ روز اول سے صاحب کرسی چیئرمین، روز اول سے چیئرمین، جو روز اول سے چیئر ہی سے، یعنی جو ہمیشہ کہا کرتے نہیں، ارے بھائی ہمیشہ بڑوں کی ابتدا دیکھا کرو، انتہا مت دیکھا کرو. اور ان کی شروع انتہا سے ہوئی ہے. کہاں سے ہوئی ہے؟ اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کاروں کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، عروج کے ساتھ، کرسی کے ساتھ، بڑے بیسک قربانی کے بغیر ان کو بیس مل گیا. اب انہوں نے ایسا غرور، ایسا غرور، ایسا غرور، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں. جب اکابر نے دیکھا اگر ان کے حوالے امت کو کیا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ معصوم لوگ جو ہمارے ساتھیوں کی محنت پر یہ لوگ دعوت میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ صحیح بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہم لوگ آمادہ نہ ہو تو پھر یہ سب کو لے کر یہ بیچارہ گمراہ کر دے گا، سب کو راہ راست سے ہٹا دے گا. اس پر سب سے پہلا اقدام دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے کہا کہ جب آپ ان کے باتوں کے ساتھ نہیں ہو تو پھر وہاں ہو کیوں؟ نکل جائیے. آپ کا نکلنا عملی طور پر امت کو یہ پیغام دے گا کہ مولانا سعد صاحب سنت کے، شریعت کے خلاف ہٹنے کی وجہ سے، شریعت کے خلاف بولنے کی وجہ سے ہم وہاں سے عملی مخالفت کرتے ہیں. ان مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلے نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی گڑھ کے سب سے پرانے ساتھیوں میں سے، یوسف رحمۃ اللہ کے معتمد علی شخصیت، جن کو یورپ ممالک کا ذمہ دار بنایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے مرکز چھوڑ کر عملی مخالفت کی. دھیرے دھیرے ایک ایک بزرگ نکلتے گئے. ان کو زعم پیدا ہوا یہ نکلیں گے، نسیم منسیہ ہو جائیں گے مرکز، اور مرکز میں اکیلا راج کروں گا. اکیلا کیا کروں گا؟ لیکن خدا کی قدرت عجیب و غریب، خدا کی قدرت. اللہ نے کیا کیا؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، غور سے سنو یہ بات. جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنائے، 11 لوگوں نے مخالفت کی، ذمہ داران مرکز. کتنے لوگ؟ اور 11 لوگ کون؟ کوئی معمولی ہستی نہیں، ایسے جن پر مرکز کے امور کا قیام تھا. جب لوگ آتے تھے مرکز تو سب سے پہلے یہ تصور رکھتے تھے فلاں کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا. یہ تصور کے ساتھ وہ رہتے تھے. تو ویسے لوگ جن کو نظریں مرکز میں تلاش کریں، ویسی شخصیتیں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں ان کی عمارت قبول نہیں. کس کی عمارت؟ ہم لوگ جاتے ہیں الگ مرکز کھولتے ہیں. یہ کہہ کر نکلے. وہ دن، آخری دن کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، زندہ ہی کہ مر گئے، کچھ خبر نہیں. 11 کے 11 نسیہ منسیہ ہو گئے. ان کو یہ واقعہ پتہ ہے. انہوں نے یہ سوچا اسی درجے کا مقام والا میں بھی ہوں. انہوں بھی حضرت جی ثالث، میں حضرت جی رابع. انہوں حضرت جی ثالث، میں حضرت جی رابع. تو انہوں نے کیا سوچا؟ رابع کا مقام بھی وہی ہوگا، جو مرکز چھوڑے گا امت اسے چھوڑ دے گی. اس لیے کہ امت اپنی دعوت کا قبلہ کس کو بنائی ہے؟ ارے بولو بھائی کس کو؟ نماز کا قبلہ کون؟
جی قبلہ کعبہ، دعوت قبلہ کون؟ میں نیت کرتا ہوں تابع اس امام کے بول کر نیت جو باندھی ہو کس کے پیچھے؟ نظام الدین کے پیچھے، تو کعبۃ اللہ کا امام میں بن جاؤں گا تو کائنات کا امام میں بن جاؤں گا۔ یہ تصور کرتے ہوئے انہوں نے سوچا تمہیں جا رہی جاؤ، تمہیں جا رہی جاؤ، تمہیں جا رہی جاؤ۔ ان کو یہ نہیں پتا جو جا رہے ہیں تب جو گئے وہ اغراض والے تھے، اب جو جا رہے ہیں وہ اخلاص والے ہیں۔ دونوں کے جانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ تب جو گئے اپنی انا پر گئے، اب جو جا رہے ہیں تیری انا پہ جا رہے ہیں۔ تب جو گئے مخالفت میں گئے، اب جو جا رہے ہیں دعوت کی موافقت میں جا رہے ہیں۔ تب جو گئے وہ لوگ نہج کو چھوڑ کر گئے، اور اب جو جا رہے ہیں نہج کو بچانے جا رہے ہیں۔ جانے فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں جانے والوں میں کتنا بڑا فرق۔ اب جو جا رہے ہیں یہ اللہ کے بندے تجھے جدا پسند، جانے والوں نے کہا مجھے جدا پسند، تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ اب جو جا رہے ہیں وہ کون جا رہے ہیں؟ خدا پسند، اور تجھے جو جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ تجھے خودی پسند۔ تو میں کرتا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں میں کے گلے میں چھری، جاؤ تم جانو، تم نہ کیا بھی ہونا، عمارت ہونا ہمارے دادا رکھ لے با، اور کیا ہونا ہمارے دادا رکھ لے با، اور کیا ہونا ہمارے دادا رکھ لے با، رکھ لو سب رکھ لو۔ ہمیں جا کہتے ہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے قافلہ۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حق، اور اہل حق کے لیے جہاں جعلت لی الارض کلھا طہورا ومسجدا، ہم لوگ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا مصلی، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ ہمارا مرکز، جہاں ہم چلتے ہیں وہاں ہماری دعوت، جہاں ہم رکتے ہیں وہاں ہمارا قیام۔ ہم جگہ کے محتاج نہیں، ہم کام کے محتاج ہیں۔ مسجد اللہ نے پورے کائنات کی زمین کو جیسے بنا دیا، ویسے مرکز جہاں ہم رکیں گے وہاں مرکز بن جائے گا۔ بے مرکز کے معنی جڑنے کی جگہ، جہاں جڑ گئے وہاں مرکز ہو گیا۔ ارے مرکز مرکوز ہی کو تو کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے خوش ہو کر چلو جا رہی جا کہو، جا رہی جا کہو، جا رہی جا کہو۔ کیوں؟ اب میں آزاد پرندے کی طرح اڑنے میں آسانی ہے نا، کیوں؟ پورے الو آتا میرے ساتھ حصو، یہ ایک جنابی بے دم، پورے کسے بھی دم نہیں، بولنے کے واسطے دم ہونا، دیکھنے کے واسطے دم ہونا، مقابلہ کرنے دم ہونا، سب کے سامنے روٹیاں پھینکو، انہوں کھانا کھاتے اس ٹائم پر دسترخوان پر دیکھو روٹی لیجئے، اکرم الخبزہ، یہاں توہین خبز ہو رہی ہے۔ روٹی پھینکتے ہی بیٹھ کو سوب کھالے کو بیٹی ہی، اب انہوں اٹھو، اٹھ گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جسے تشریف لائے تو عمر آباد میں لوگوں نے اپنے مدرسے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا ہمارا مقصد اختلافات کو ختم کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنے مذہبی آزادی ملے، ہر مذہب والا یہاں آ سکتا ہے، ہر مذہب والا یہاں پر۔ تو حضرت نے اپنا بیان میں ایک جملہ کہا، اختلافات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک عقل مند رہیں گے، جب سب بے وقوف ہو جائیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے، جب سب بے وقوف ہو گئے تو کیا ختم؟ تو پورے بے خوفا میں اندھوں میں کانا راجا، خوشینو، پورے مرمروں میں گھوڑ امیر۔ اب ان لوگوں میں اپنی عمارت کو بغیر لے کر پھر رہے ہیں۔ تو علماء دیوبند نے کہا جب تمہارے دادا آتے تھے، پردادا آتے تھے، جب یہ پوترا کیوں نہیں آ رہا بھائی؟
پوترے کو بلائیے، پوترے کو بلائیے، پوترے کو بلائیے، پوترے کو بلائیے، 1996 سے بلا رہی۔ ان کو اندر سے پک پکی، دارالعلوم والے پھاڑ ڈالتے نہ بول کو ڈر رہے۔ دارالعلوم والے بلائیں گے، ان کو تو کسی کی چنتا کرنا نہیں ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کی پرواہ کرنا نہیں، ہر ایک کی پیس پیس اڑا دیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات حضرت نے بیان کرنے نہیں دیا، 2015 میں مولانا شوکت صاحب، مولانا جمشید صاحب، خود میرے ماموں مولانا ہدایت اللہ صاحب اس قافلے میں تھے، کہا پہلے تم لوگوں سے بات کی جائے گی، بعد میں آگے کے ترتیب بنائی جائے گی۔ اس وقت ہم لوگ آپ سے گفتگو کرنے آ رہے ہیں، آپ لوگ وہاں مہمان خانے میں رکیے، مہمان خانے میں رکیے۔ 18 اساتذہ پہنچے، 18 کے 18 نے مولوی سعد کے ملفوظات کے خلاف اعتراضات کیے۔ یہ کیسا بول سکتے ہیں، یہ کیسا بول سکتے ہیں، یہ کیسا بول سکتے ہیں؟ انہوں سب آپ ان کو لے آئیے، کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اتنے سال سے ہم کہہ رہے ہیں لاؤ لاؤ۔ تو انہوں لوگاں سب جس وقت لاجواب ہو گئے، لے جا کر ختمے لکھ کر جب دیا، بے دارالعلوم میں ہمارے ساتھ ہمارے ماموں خود کہنے لگے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم سب وغلدان ہیں، سب کے پاس تھکا لے رہے ہیں، گول پھر پھر کو تھکا لے رہی ہیں، گول پھر پھر کو تھکا لے رہی ہیں، گول پھر پھر کو تھکا لے رہی ہیں، ہر ایک جنا کھکار کھکار کو نکال نکال کو تھک رہا، سائدن بھی نازلن بھی، بلغم کیسا کیسا آ رہا کہ ویسا ویسا تھک رہا، ڈیزائن ڈیزائن سے تھوکا، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، مسلسل 2 گھنٹہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس بات کو مولانا مدراسی صاحب نے ڈسکنیکٹ کیا، ارے بھائی وہاں ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ لوگ فکر اس کی کیجئے، بعد میں انشاءاللہ ان سے مزید گفتگو کی جائے گی۔ اور بولنے کے بعد وہاں وغلدان پر ہونے کے بعد حضرت دسترخوان سے ہٹا دیے، اب تھوک کے دو تھوک کا کو نیچے ٹپک جاتا ہے، وہاں نہیں ہے جگہ اور وہ بس، ورنہ اگر مولانا مدرسی صاحب وہ جملہ نہ کہتے ان کو نالا بنا ڈالتے تھے۔ یہ ہے اصل ماجرا۔ ٹھیک ہے، رجوع نامہ اس کی حیثیت کیا، سب ماشاءاللہ علماء بیٹھ کو ہی، میں ایک بات اللہ نہ کرے غلط بات کہہ دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حیات میں جب بھی بیان کرتے تھے لوگوں کو بلا کر بٹھاتے تھے علماء کو، اور یوں کہتے تھے بھائی میرے بیان میں کوئی قابل اعتراض بات ہو تو بتائیے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی بتائیے، تو تمام ساتھی کوئی سمجھ میں آئی تو بولتے، کوئی اعتراض ہو تو بولتے، حضرت جواب دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت بیان کے بعد نکلے، کشتی نوح، ہمارا کام کشتی نوح ہے، یہ عنوان پر حضرت کا بیان ہوا۔ نکلے تو حضرت کے ہم سبق حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ہم سبق۔ حضرت ادھر سے بیان کر کو نکل رہی، ادھر جہاں عرب حضرات کھانا کھاتے تھے وہ ورانڈے میں حضرت ابرار الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں آئیں گے تو ملاقات کریں گے۔ آئے، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، حضرت لے کر حجرے میں گئے، بیٹھ کر بات چیت کرتے کہتے فرمایا بھائی ہم تو قرآن پڑھاتے پڑھاتے کشتی نوح میں سوار نہیں ہو سکے، ڈوب گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھاتے کشتی نوح میں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ کشتی نوح ہے، جو سوار ہوگا نجات پائے گا، جو نہیں ہوگا ڈوب جائے گا، مر جائے گا، پٹ جائے گا۔ کیا نہیں حضرت معذرت چاہتا نہیں، وہ ایسا۔ دوسرے دن رجوع کسے کہتے وہ بتا رہا ہوں میں، دوسرے دن محفل میں آ کر بیٹھتے ہی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے اپنی بات کو واپس لی، فرمایا دین کشتی نوح ہے، پہلے بولتے تھے دعوت کشتی نوح ہے، پھر کیا کہا؟ دین کشتی نوح ہے، واپس لیے۔ اسے بولتے رجوع۔ تمہیں پوری دنیا میں فتنہ کردال کو رجوع آپ کو کان میں پھکتی سو، ہاں رجوع کی کیا جی ترتیب ہے؟ ترتیب کیا؟ رجوع کسے بولتی؟ اچھا غلطی کرے سو باپ کی توہین کرے،
ماں کی توہین کرے، معافی مانگ رہے سو بھیا سے، معاف کر لو بھائی، رہی تو ان کی توہین کرے سو ان سے معافی مانگ، کرے سو توہین انبیاء کی، کرے سو توہین صحابہ کی، کرے سو توہین علماء کی، معافی مانگ رہے سو کیا میں رجوع ہوتا ہوں۔ کس بات سے رجوع ہوتے ہیں؟ رجوع کا لفظ ایک بھی لفظ نہیں رجوع نامے میں، جو کچھ بھی اکابر نے دارالعلوم کی ہدایات ہوں گے اسی کے مطابق ہم چلیں گے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہی ہمارے لیے رہبر ہیں، وہی ہمارے لیے اکابر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، خط لکھ ڈالے تو اس میں رجوع کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جوتے مارے سو کہاں، رگڑ نہیں سو کہاں، بے خوب بولیں گے نہیں، سر پہ جوتے مارو تو کہاں رگڑنا سو، کہاں جی رگڑنا، عقل کسے بولتی سو، سر پہ جوتے ماں کو سرین رگڑ رہا ہے، کیا بولیں گے اس کو، بے وقوف نہیں بولیں گے؟ آپ کو کس غلطی پر تنبیہ کی گئی اور معافی کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ یہ رجوع بولتے ہیں یا اطلاع کہتے ہیں؟ یہ رجوع کہتے ہیں۔ میں نے کہا علماء کی کمائی رنڈی کی کمائی سے بدتر ہے، یہ بالکل اہل سنت یعنی سنت و شریعت کے خلاف ہے، یہ بات بالکل غلط، اس سے میں رجوع کرتا ہوں، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا۔ اسے اتنا بولتی رجوع، ویسا یہ خط بتا ڈالو، یہ خط بتا ڈالو بھائی، 165 گمراہ کن ملفوظات، کتنے؟ 165، اور 165 کے کم از کم 165 رجوع نامہ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، نہیں تو ایک کی چیز میں 165 رجوع نامہ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، ایک بھی نہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، بول ڈال کو وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ اللہ کے پھر کس کے ہاتھ میں ہدایت ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دعوت ہے تو ہدایت ہے، دعوت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ خیر چھپ کے اب بھوک میں زیادہ ٹینشن ہونے ہوتا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، اب آلریڈی یہاں پانی دیو جی کو تو زمزم دے سکا دلک بیٹھی آیا گیا پانی آ گیا کیا زمزم لگ دیتی نہیں تھی چیتے پتا دلک بیٹھی ہوں۔ اس لیے یہ مستقل افہام و تفہیم کی باتیں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ افات علماء ہیں، آپ مزید انشاءاللہ PDF میں تمام باتیں موجود ہیں، اس کے وائس ریکارڈنگ بھی پورے تفصیلات موجود ہیں، وہ سب آپ حضرات بیٹھ کر سکون سے ایک شوق کے ساتھ اسٹڈی کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ خالی بیٹھ کر ایک آدھا گھنٹہ بھی آپ نکال کر سنیں گے، میں تو آپ کو جو باتیں تھیں وہ تو سنا دیا، اس لیے ہمارے اکابر نکل کر دعوت اور داعی کی ہمارے اکابر نے حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ نہ کرے، میں تو صاف کہتا ہوں، حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب، حضرت مولانا احمد لار صاحب اور دیگر ہمارے فی الحال کے بزرگان دین، اس لیے کہ یہ دونوں ہی انٹرنیشنل فگر ہیں، یہ دونوں کے بعد اگر یہ اختلاف ہوا ہوتا کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا، کوئی قابو نہیں کر سکتا، خصوصاً مولانا ابراہیم دولہ صاحب، اگر اللہ نہ کر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اگر حضرت کے بعد بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہرگز قابو میں نہیں آتا۔ انتہائی سنجیدہ مزاج، جس کو عرب غزالی الدعوہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ان گنت قربانیاں، جن کی زندگی خود قربانی، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے، اور انتہائی معتدل انسان، انتہائی سمجھدار، انتہائی بردبار، اس ہستی کے بہت بڑا فیصلہ نظام الدین اپنے 55 سالہ زندگی یا 50 سالہ زندگی سے 55 سالہ زندگی جہاں پر گزارے ہیں، وہ چھوڑ کر کیا دل سے نکلے ہوں گے آپ ذرا اندازہ لگاؤ۔ ہمیں لوگ خالی 3 سال امامت کرے گا تو ہنگامہ کرتی باہر نکلنے،
وہ پٹوں کو چلر رنگ کھڑا ڈالتی، یہ چلر رنگ کھڑا ڈالتی، وہ چلر رنگ آوازاں، یہ چلر رنگ آوازاں، یہ ہنگامہ کیا جی کرے سو تمہیں 3 سال نکل کے جائے پوسٹ لگ جاتے رہو تو وہ ہم نہ کیا ہے بھائی، تجھے ایک مسجد کا تو سیکریٹری با، میں جہاں جاتا ہوں محراب کا امام، تو دوسری مسجد میں سیکریٹری بول سکتا ہے کیا؟ وہ بول سکتے ہیں کیا؟ لیکن ہم جہاں جاتے ہیں وہاں خطیب، جہاں جاتے ہیں وہاں امام، جائے خدا تنگ نیست پائے ماں لنگ نیست۔ تو اب ہمارے اکابر نکلے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم یہ ہوا، ان کے نکلنے کی برکت سے پوری کائنات میں بیداری پیدا ہوئی۔ ہو حضرت نکل گئے، ہاں حضرت نکل گئے، حضرت کا نکلنا ہی یہ اتنی بڑی دعوت تھی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب میں حق کو چھپا نہیں سکتا، اب میں ان پر جو پردہ ڈالے رہے ہماری وجہ سے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ پردے کو ہم ہٹا کر لے جا رہے ہیں، جو بھی ان کا ہے وہ سب کے سب دھیرے 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 فاش ہوگا۔ اس کے بعد تم خود سمجھ جاؤ گے ہم ہٹے ہیں، کتنا درد لے کر ہٹے ہیں، کتنا روتے ہوئے ہٹے ہیں، کتنے احساس کے ساتھ ہٹے ہیں، اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہٹ کر اپنے آپ کو یہ عمر میں پھل آرام سے بیٹھ کر پھل کھانے کے زمانے میں گاؤں گلی پھر لے کوئی، ہارٹ کا آپریشن ہونے کے باوجود، تکلیفاں بیماریوں کا انبار ہونے کے باوجود، یہ کبھی ادھر کبھی یہ ملک کبھی وہ ملک، جا بجا جا 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 جا، وہ بزرگاں سب اپنے درد کو اتنا آسانی سے رکھیں گے، وہ بس درد سہیں گے، درد بولیں گے نہیں، وہ درد کا سوب ترجمانی ہمیں کرنا سو۔ مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیٹھ کے آپریشن، کون سا آپریشن؟ ریڑھ کی ہڈی کا ری آپریشن، ایک آپریشن یہاں ہوا اور ایک آپریشن گنگا ہاسپٹل کوئمبتور میں ہوا، ہوتے وقت انہوں خادم والوں چلے گئے، جا کر ایڈمٹ ہو گئے، گھر والوں کو پتہ چلنے بعد یہاں ہنگامہ رے کیا بھی وہاں جا کر پورے شکوے شکایت، کیا تمہیں بولے بغیر آگے نہ ہوتا، کیا جی وہ معمولی آپریشن اتنا جو کون سا بڑا کام، سب کے پاس ڈونڈنا مار لگ پھرنا سو۔ ہمارے بڑے چیزوں کو چھوٹے چھوٹے لگ زندگی گزارے سو، ہمیں چلرا یہ آوازاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بندے بنیں گے، دونوں اعتبار سے بندے، چلر کے اعتبار سے بھی بندے، اللہ کے اعتبار سے بھی بنیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سریے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ نیت کریں اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر کی بنیاد پر پورے علاقے میں انشاءاللہ شرح صدر کا اللہ تعالیٰ ماحول بنائے گا، موسم بنائے گا۔ اس لیے اس وقت آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع ہمارا دعوت میں بڑے سوچ کے ساتھ، بہت ہی قربانی کے ساتھ چلا ہوا مجمع ہے۔ اس مجمع سے ہمارا تقاضا یہ ہے، ایک زمانہ ہو گیا سال لگا کر وقت لگا کر، لیکن ہماری تشکیلیں نہیں ہوئی، بیرون کی جماعت اب تک بہت سارے ساتھیوں کے لگنا باقی ہے، بہت سارے ساتھیوں کی۔ اس لیے انشاءاللہ نیت کریں، ترتیب بنا کر ہم لوگ قربانی کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی لے گا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی انشاءاللہ بیرون کے لیے نظام بنائیں گے، ذرا بولو، کھڑے ہو کر بتاؤ بھائی انشاءاللہ، بتائیں جلدی بتائیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا مفتی زبیر صاحب ماشاءاللہ قبول جلدی کھڑے ہو، بتاتے رہیں، کھڑے ہو کر، کھڑنے میں تکلیف تو ہاتھ اٹھاؤ، بس پرواہ نہیں، پاؤں اٹھانے میں تکلیف ہے ہاتھ اٹھاؤ جی جی۔